پی ٹی آئی نے آج بھوک ہڑتال، آج سے روزانہ بھوک ہڑتال 3 تا 7 جمعے کو ملک بھر میں مظاہرے اور پھر اس کو بڑھائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح کے ایکشنز خان صاحب کو جیل سے، چونکہ اصل مقصد تو وہی ہے نا، خان صاحب کو جیل سے باہر لانے میں مدد دلوائیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کو جیل سے باہر آنے میں اس وقت صرف ایک ہی ایکشن ہے جو مدد دلائے گا، اور وہ ہے آپ کا مولانا فضل الرحمان جی ڈی اے اور جماعت اسلامی سے اتحاد. دیکھیں ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. پی ٹی آئی نے جو چونکہ دیکھیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جو مسنگ اپرچونٹیز ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں 9 فروری کو پی ٹی آئی نے احتجاج کا موقع ضائع کر دیا. وہ دن تھا جب آپ کو مینڈیٹ ملا پورے پاکستان سے، لوگوں نے خود بغیر کسی کیمپین کے، بغیر کسی لیڈر کے تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا، اور تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے. 9 تاریخ وہ دن تھا جب پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کو بھرپور احتجاج موڈ میں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد لیاقت چٹھا کا بیان آ گیا. اس بیچارے کو جو ہے وہ آپ نے رول ہی دیا، اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. تو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو اپنی اپرچونٹیز موقع تھے وہ ضائع کر دیے ہیں. اس وقت آپ کا احتجاج کا کوئی ماحول فی الحال نہیں ہے. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ایک تو یہ بجٹ پوری طرح ذرا امپلیمنٹ ہو جائے. کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا بجلی کے بلوں وغیرہ میں، لیکن ابھی جو پورے ٹیکسز ہیں وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو لینے دیں، اور اس کے ان دا مین ٹائم آپ الائنس کی طرف جائیں. آپ نے یہ الائنس بنا لیا تو آپ نے آئی وڈ سے آدھی سے زیادہ جنگ جو ہے وہ آپ نے جیت لی. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک اور سادہ کریں، الائنس بن گیا یعنی کہ ایک سٹیج پر آ جائیں مولانا صاحب اور پی ٹی آئی اور پھر مل کر احتجاج کریں. از دیٹ واٹ یو آر سجسٹنگ؟ جی 100%. احتجاج کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی. جس دن مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک سٹیج کے اوپر آ گئے اور ساتھ جی ڈی اے مل گیا یا جماعت اسلامی آ گئی، تو پھر آپ کو کوئی لمبی جدوجہد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حکومت تو بہت کمزور ہو چکی ہے. اس حکومت کے پاؤں لڑکھڑا چکے ہیں. صرف آخری دھکا دینا ہے، اور آخری دھکے کے لیے یہ الائنس بننا بڑا ضروری ہے. اچھا، لیکن فواز صاحب یہ آپ بار بار کہہ چکے، میں نے وہ ساری باتیں اس لیے نہیں دہرائی کہ وہ تو بار بار ہو چکی ہے نا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ ساری بات ہو چکی ہے، کوئی ریپیٹ نہیں کیا میں نے. تو لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں تو بس خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار. تو اب پی ٹی آئی جو ایک ایفرٹ کر رہی ہے، مثال کے طور پہ آج بھوک ہڑتالی کیمپ، جمعے کو احتجاج، تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ اس میں اپنے حصے کی شمع تو جلائیے، اپنا ایسا ڈالیے، آپ جا کے بیٹھیے بھوک ہڑتالی کیمپ میں، آپ جمعے کو احتجاج میں شامل ہوئیے، کیونکہ آپ کا تو مقصد صرف خان صاحب کی رہائی ہے. دوبارہ کہے گا سمبلزم نہیں ہے نا، کوئی افیکٹو تو نہیں ہے نا. اس کا سمبلزم یہ ہے. اچھا ہے، ایک خبر کے لیے میڈیا کی حد تک اچھا ہے، سمبلزم کے لیے حد تک اچھا ہے. چلے جائیں گے جس دن اسلام آباد ہوں گے. بھی ہم عدالتوں سے تو ہماری ہو جائے نا. ہمیں تو روز صبح گاڑی میں ڈیزل ڈالتے ہیں اور ملتان سے شروع ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہر عدالت میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ لاہور پہنچے ہیں، پھر اسلام آباد پہنچیں گے، پھر پنڈی پہنچیں گے. تو جو ہی ہمیں جان چھٹے گی تو ہم بھی انشاءاللہ بھوک ہڑتال 4 گھنٹے کی تو کر ہی لوں گا. اتنی ہڑتال تو کر ہی لیں گے. لیکن اسد کیسا تھا ابھی بول کر گئے کہ دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھ لیں یہ نا آپ شامل ہو پھر ہڑتال 8-9 گھنٹے کی وجہ ذرا پھنسنا چاہیے گا کہیں. ہاں یہ بات آپ کا ہے، اس میں وزن ہے آپ کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دائرہ جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اور دائرہ بڑھانے کے لیے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے، آپ کو جی ڈی اے کی ضرورت ہے، آپ کو حافظ نعیم صاحب. کیونکہ دیکھیے ذرا اخلا منظر نامہ جو وسیم آبویسلی آپ سے بہتر تو بڑے کم لوگ ہیں جو منظر نامہ اس طرح کا کہہ سکتے ہیں. بٹ دیکھیے اب آگے کیا ہو رہا ہے. ٹرائبونلز تو چیف جسٹس پاکستان نے روکا ہوا ہے. وہ ٹرائبونلز جو ہیں اس کے اوپر دباؤ ہونا چاہیے کہ ٹرائبونلز کام کرنا شروع کریں. کیونکہ اس وقت آپ کے جو الیکشن کمیشن کے 6 دن رہ گئے ہیں امپلیمنٹیشن کے، آپ نے اپنا وہ پروسیس مکمل کریں تاکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے. دیکھیں اس کے اگر رابطہ فاصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ ان چیز کو پھر اس میں دے دینے چاہیے. اور یہ سپریم کورٹ پھر نہیں رہ سکتا. آپ کو سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا پروسیس مکمل کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کے اوپر جو سارے مجھے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی آرگومنٹس ہوئے کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک پوری چارج شیٹ لے کے آئے گا. آپ کو وہاں اس کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے آؤٹر کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. ٹرائبونلز میں جو کیسز کھلے ہیں ان کو بچانا، کیونکہ دیکھیں فرق رہ گئے 40 سیٹوں کا ٹوٹل. 120 آپ کی سیٹیں ہو گئی ہیں جے یو آئی کے ملا کے. آپ نے 40-45 سیٹیں اور پلٹ دیں تو یہ حکومت کو تو وقت پڑ گیا، حکومت تو فارغ ہوگی.
یہ جو مرضی کر لیں, انہوں نے پابندی لگانی ہے, ملک میں کیوس بڑھنا ہے, پیسے ان سے ارینج نہیں ہو رہے, کیوس بڑھنا ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت ہر وہ فیصلہ جس سے کیوس بڑھ رہا ہے, اس حکومت اپنے بوجھ کے تلے جو ہے وہ دب رہی ہے. تو یہ حکومت کے 45 دن اگلے بہت مشکل ہیں, اور اس سے اگلے 45 دن فیصلہ کن ہے. تو پی ٹی آئی کو اس کے مطابق اپنی تیاری کرنی چاہیے. عمران خان نے تو باہر آ ہی جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کب تک آیا نا آپ کے خیال میں, آپ کی تجزیے میں سیاسی بصیرت آپ کی کیا کہتی ہے؟ اگلے 45 دن کے ایونٹس دیکھیں نا, اگلے 45 ڈیز کے ایونٹس فیصلہ کر دیں گے کہ پاکستان کے اندر کیسے جو ہے وہ چینج آنی ہے اور کیا ہونا ہے. اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو گیا فواد صاحب, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر تبصرے ہو رہے ہیں نا, یہ ناٹ دیٹ آئی ایم ایڈوکیٹنگ اٹ, لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ پھر تو لمبا نہیں گیا کام, ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس ٹائپ ہو چکا ہے نا. دیکھیں وسیم, بات یہ ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو جائے اس حکومت سے, تو دیکھیں اب سچی بات ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ ایکسٹرا جوڈیشل, اب تک پاکستان میں 4 مارشل لا لگے ہیں, چاروں بڑے پاپولر تھے, اس کے بعد ڈالر آ رہے تھے. اب اگر آپ پاپولر بھی نہیں ہیں اور ڈالر بھی نہیں آ رہے, تو آپ دیکھ لیں آپ سسٹین کر سکتے ہیں. مشرف صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی تب تو وہ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ نہیں تھے نا. 12 اکتوبر 99 واز اے ڈیفرنٹ کیس, لیکن 3 نومبر تو مشرف صاحب پیک پہ نہیں تھے نا, اور ایمرجنسی لگا دی. تو پھر کیا ہوا, پھانسی ہو گئی. بٹ کچھ مہینے تو کھنچ گئے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, الٹیمیٹلی تو نہیں سروائیو کیا, لیکن اور ٹائم تو کھنچ گیا نا. اگر آپ نے اپنے 60-70 دن گزارنے ہیں تو پھر کر لیں, مطلب. لیکن دیکھیں آپ نے ایک شیر کے اوپر سواری کرنی ہے نا, پھر تو آپ ایک شیر کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں نا, سیدھی بات ہے, مارشل لا لگانا یا ایمرجنسی لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, اترنا مشکل ہوتا ہے پھر آپ نے. اچھا, لیکن ابھی تک جو اس حکومت کا یا جو بھی فیصلے ہوئے ہیں نا, ان میں اترنے کی کوئی اتنی زیادہ غور نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ مثلا اس وقت آپ دیکھیے نا, برطانیہ میں لیبر آ گئی ہے, ادھر امریکہ میں ٹرمپ آ رہا ہے. اب ویسٹرن سپورٹ آپ کی, ویسٹرن بلاک کی سپورٹ آپ کی ہے نہیں. ابھی اگلے 3 دن میں جو فائنانس منسٹر واپس آئیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا چائنا سے ہمیں کتنا پیسہ مل رہا ہے. عرب بلاک اس وقت آپ کو پیسے نہیں دے رہا, تو آپ کو تو $8-10 بلین ہارڈ کیش چاہیے نا اگلے اس سال, یہ سال نکالنے کے لیے. آپ کے پاس ہے تو آپ فوراً آ جائیں, زبردست.